مرکب کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم نے اس کی تعریف پڑھی. مرکب جو ہے وہ دو یا دو سے زائد کلمات کے مجموعہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں پر ہم نے دو مثالیں پڑھی ہیں، ایک کتاب اللہ کی اور ایک الصلاۃ فرض من اللہ. کتاب اللہ دو حرفوں کا مجموعہ، الصلاۃ فرض من اللہ دو سے زائد حرفوں کا مجموعہ. اچھا یاد رکھیں جی، مرکب کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مرکب مفید اور دوسرا ہے غیر مفید. یہ ہم ابھی جو اگلا سبق نہیں پڑھ رہے، ادھر میری طرف دیکھیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں. ابھی ہم اگلا سبق نہیں پڑھ رہے، جو پچھلا پڑھا ہے نا وہ میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں کہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے. اچھا اس سے ضمناً میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کر دوں. آپ لوگ جب درس دیا کریں نا، درس تو درس کے وقت آپ یہ ضرور بیان کیا کریں کہ کل کو ہم نے یہ بیان کیا تھا، آج ہم یہ بیان کریں. وہ اس سے نا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً کل ہم نے یہ، وہ ان کو یاد آ جاتا ہے، وہ ان کو یاد آتا تھا. یہ بڑا ایک نا اسپیسیفک پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں. اور وہ پوری بات جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. اور مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں نا، ایک دن میں نے یہ حدیث پاک بیان کی کہ ایمان بسیدہ ہو جائے تو ایمان کو از سر نو تازہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تجدید ایمان کر لی جائے اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اب اگلے دن ایک اور حدیث پاک بیان کی، مصیبت زدہ کو تسلی دینے والا بندہ جو ہے اسے کل بروز قیامت عزت کا لباس پہنایا جائے گا. اور بیان کرتے وقت یہ بھی کہہ دیا کریں جی کل ہم نے تجدید ایمان کے اوپر بات کی تھی، مجھے امید ہے آپ نے خود بھی عمل کیا ہوگا، دوست احباب کو بھی عمل کرنے کی رغبت دلائی ہوگی، گھر والوں کو بھی کہا ہوگا. تو آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مصیبت زدہ کو تسلی دینے کا کیا اجر ہے. تو اس طرح وہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں. لوگ ہمیشہ اسی آدمی کی بات کو سنتے ہیں کہ جن سے ان کو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اگر لوگوں کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا نا تو لوگ اس کی بات کو نہیں سنتے. یہ بات یاد رکھیں. سب سے پہلے جو بات آپ نے بیان کرنی ہے اس بات کی خود آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، اور جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا تب تک آپ آگے بیان نہیں کر سکتے. تو یہ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بات جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا پچھلا جو نحو کے حوالے سے درس تھا وہ مرکب کے حوالے سے تھا. ہم نے اس کے اندر پڑھا تھا، مرکب کی تعریف پڑھی تھی. مرکب کی تعریف کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ کلمات کو ملا. چلیے کم از کم آپ کو یاد تو ہے نا کچھ نہ کچھ. دو یا دو سے زائد کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں. اس کی دو مثالیں آپ دیں، ایک کتاب اللہ، دوسری الصلاۃ فرض من اللہ. ایک تو یہ ہوگی. پھر مرکب مفید جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ مرکب مفید بھائی دیکھو، اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد مزید کسی چیز کے جاننے کی خواہش نہ ہو. کہ نہیں، مرکب مفید جو ہے اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کو جب بیان کیا جائے تو اس کلام پر کوئی سوال نہ پیدا ہو. اب دیکھیں نا، اوپر بات کی گئی ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. جب ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب تو مطلب یہ ہے کہ بات کو مکمل نہیں. اگر ہم یوں کہتے القرآن و کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے تو بات مکمل ہو جاتی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر مرکب مفید نہیں ہے بلکہ غیر مفید ہے.
مرکب مفید اس کو کہتے ہیں جو مکمل جملہ ہو، مکمل جملہ ہو جس کے اندر کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس کو سننے کے بعد مزید اس پر بات کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال لے لیجئے، البستان جمیل، بہت خوبصورت ہے۔ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا اقرأ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کی بات کی گئی ہے نا، تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو مرکب مفید ہے اس کے 3 اور نام بھی ہیں، 3 اور نام بھی ہے۔ ایک اس کو مرکب تام کہتے ہیں، دوسرا اس کو جملہ کہتے ہیں، اور تیسرا اس کو کلام کہتے ہیں۔ یہ کہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے جی، یا کہیں لکھا ہوا ہے یہ مرکب مفید کی تیسری لائن کیا لکھا ہو نا، تیسری لائن آپ جی اس کو مرکب تام جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی۔ کلام۔ آپ سے اگر کل کو پوچھا جائے بھائی مرکب مفید کے اور کتنے نام ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ 3 نام۔ پھر آپ سے پوچھا جائے کون کون سے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ مرکب تام، مرکب تام، آگے مرکب جملہ اور کلام، ہاں جملہ اور کلام، جملہ اور کلام، جملہ اور کلام۔ کلام۔ اچھا اس کا ایک اور نام بھی ہے، اب یہ تو یہ بیان کیا گیا نا کہ مرکب تام، اس کا چوتھا نام یہ ہے کہ اس کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ اسنادی، اس کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ اسنادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جائے، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز۔ اب دیکھیں اوپر والی مثال پہ ذرا غور کریں، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، اس میں کیا کیا گیا ہے؟ جو خوبصورتی ہے اس کی نسبت باغ کی طرف کی گئی۔ اسناد جو ہے یہ نسبت کو کہتے ہیں، خوبصورتی کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ باغ کی طرف۔ ہر ایسا کلام جس میں ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف کی جائے اس کو مرکب اسنادی کہتے ہیں اور اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مرکب مفید جو ہے اس کے کل کتنے نام ہو گئے؟ 3 4 اسنادی، 4 نام، تو یہ 4 نام آپ نے یاد رکھیں۔ اچھا اب ہم نے پڑھا ہے نا کہ مرکب مفید جو ہے اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی 4 نام ہیں، کوئی بھی کہہ لیں، مرکب تام کہہ لیں، کلام کہہ لیں، مرکب اسنادی کہہ لیں، مرکب مفید کہہ لیں، جملہ کہہ لیں۔ اس کی آگے مزید 2 قسمیں ہیں، سب سے پہلے جملہ اسمیہ اور دوسرے نمبر پہ جملہ فعلیہ۔ وہ جملہ جس کا پہلا جز مسند الیہ ہو، جس کی طرف نسبت کی جائے۔ اب ذرا اوپر والی مثال کو لے لیں، البستان جمیل، خوبصورتی کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ تو البستان جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ۔ اور مسند الیہ جو ہے اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ مبتدا جو ہے اس کلمے کو کہتے ہیں جو کلام کے شروع میں آئے، کس کو کہتے ہیں؟ جو کلام کے شروع میں آئے، جو کلام کے شروع میں۔ اب ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ اب دیکھا جائے نا اقرأ القرآن، اب اقرا جو ہے یہ بھی تو کلام کے شروع میں ہے، پر یہ تو اسم نہیں ہے، یہ تو فعل ہے۔ وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کلام کے شروع میں آئے، اس کے اوپر الف لام ہو یا اس کے اوپر تنوین ہو۔ اسم کی علامات جو ہے نا آگے ایک درس آئے گا، اس کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور دوسرا جس کو منسوب کیا جائے اس کو مسند کہتے ہیں اور اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔
اسے خبر بھی کہتے ہیں. خبر بھی کہتے ہیں. اچھا یہ تو ان کی تعریف ہوگی. نحو کے اندر آپ جانتے ہیں نا کہ نحو کی تعریف کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی کلمہ ہو اس کے آخری لفظ پر کیا اعراب آئے گا وہ دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, آخری حرف پر کیا آئے گا, زبر آئے گی, زیر آئے گی یا پیش آئے گی. یہ نحو کی تعریف کے اندر ہم نے پڑھا ہے. تو مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں رفع ہوتا ہے. رفع یہ نحویوں کے ہاں کہتے ہیں, ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں پیش کہتے ہیں. رفع کا معنی کیا ہے؟ پیش. لیکن یہ رفع جو ہے یہ نحویوں کے نزدیک ہے. اب آپ نے ان جو یہ والے جو ہے نا ٹرمز ان کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے نا کہ نحویوں کے نزدیک پیش کو کیا کہتے ہیں, اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کو رفع کہتے ہیں. پھر آگے اسی کے اوپر بھی بات کی جائے گی. اگر مورب کلمہ ہے تو اس کے آخر میں آنے والا پیش جو ہے اس کو رفع کہتے ہیں, اور اگر مبنی کلمہ ہے تو اس کے آخر میں آنے والے پیش کو ضمہ کہتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور کتنی باریک سی چیزیں. جیسے المجتہد فائز, المجتہد یہ مسند الیہ ہے, اور مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا بھی کہتے ہیں. اور فائز یہ مسند ہے, اور مسند کا دوسرا نام کیا ہے؟ خبر. المجتہد فائز کیا بنے؟ مبتدا اور خبر. تو جب مبتدا اور خبر ملتے ہیں تو آپس میں کون سا جملہ بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ بنتا ہے. جملہ اسمیہ بنتا ہے. اب اس کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ کامیاب جو ہے نا, کامیابی کی نسبت جو ہے المجتہد کی طرف کی گئی ہے کہ جو بھی آدمی کامیاب ہے وہ کوشش کرنے والا ہے. من جدہ وجدہ, جو آدمی بھی کوشش کرتا ہے وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کبھی بھی اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو کوشش کرنا پڑے. فی الحرکت برکت, حرکت میں برکت ہے. دوسری مثال ہے الطالب جالس, طالب علم بیٹھا ہے. ان دو مثالوں کے اندر المجتہد اور الطالب یہ مبتدا ہیں, اور فائز اور جالس یہ خبر ہے. خبر. جملہ کی دوسری صورت ہے جس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے. فعل کو مسند کہتے ہیں اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں. فاعل کو مسند کہ جس کی طرف کام کرنے کی نسبت کی جاتی ہے. جیسے ذہبت تلمیذ, طالب علم گیا. اب جانے کی نسبت جو ہے وہ کس کی طرف کی گئی ہے؟ شاگرد کی طرف کی گئی ہے, طالب علم کی طرف کی گئی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ذہبہ جو ہے یہ مسند بنے گا, اور جس کی طرف کام کرنے کی نسبت کی جائے گی وہ مسند الیہ بنے گا, اور التلمیذ جو ہے وہ مسند الیہ بنے گا. یحرس الحارس, حارس جو ہے یہ چوکیدار کو کہتے ہیں. چوکیدار جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے. اب یہاں پہ یحرس حفاظت کرنے کی نسبت جو ہے وہ چوکیدار کی طرف کی گئی. تو یحرسو کا لفظ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ مسند بنے گا, اور چوکیدار جو ہے وہ مسند الیہ بنے گا. آگے بیان بھی کیا گیا ان مثالوں کے اندر دیکھا جائے. ذہبہ اور یحرسو یہ فعل ہیں, اور التلمیذ اور الحارس یہ فاعل ہے. فعل مسند کو کہتے ہیں اور فاعل مسند الیہ کو کہتے ہیں. اب جملہ اسمیہ کے اندر کیا تھا؟ مبتدا جو ہے وہ اس کا بالکل
برعکس ہے، مبتدا کو وہاں پہ بیان کیا گیا مسند الیہ اور خبر کو مسند، جبکہ جملہ فعلیہ کے اندر مسند جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے اور مسند الیہ جو ہے وہ بعد میں آ گیا۔ وہاں پہ مسند الیہ کو مبتدا کا نام دیا گیا ہے اور مسند کو خبر کا نام دیا گیا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ میں جو مسند ہے اس کو فعل کا نام دیا گیا ہے اور مسند الیہ کو فاعل کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کل آپ لوگوں نے دوبارہ پڑھ کر آنا ہے اور کل کا ہمارا درس بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے اوپر ہوگا۔ تو کل یہ یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ مینشن کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں پھر آپ لوگوں کو بتلائی جائیں گی۔